اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے شروع کریں گے۔ 283 تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا۔ آج کی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس میں جو لام ہے اللہ سے پہلے للہ میں، وہ لام آتا ہے برائے ملکیت۔ عربی زبان میں یہ جو لام ہے یہ 25 سے زیادہ مختلف قسموں کا یہ لام ہوتا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں 2 درجن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے جو ایک معنی بنتا ہے وہ ملکیت کا بنتا ہے، جس کو کہتے ہیں لام برائے ملکیت یا اونرشپ۔ للہ، اللہ ہی کا ہے یا اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تو لام پریپوزیشن ہے اور اللہ پراپر ناؤن ہے۔ ٹو اللہ بلانگس۔ ما فی السماوات، ما جو کچھ ہے، وٹ ایور پہلے کچھ جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں۔ سماوات جو ہے یہ سما کی جمع ہے، اور اس کا مطلب آسمان بھی ہوتے ہیں اور بلندیاں بھی ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ بلندیوں میں ہے، کائنات کی بلندیوں میں یا آسمانوں میں جو کچھ ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے یا پستی میں ہے۔ تو کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے یا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس کا ریئل اونر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کا اسلام کا ایک اور معنی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جس پرپز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سماوات و ارض کو بنایا ہے، اس پرپز کے اوپر یہ سماوات و ارض میں جو چیزیں ہیں وہ اس پرپز پہ کاربند ہیں۔ یہ بھی ایک معنی کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو معنی کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو کچھ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اچھا، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے، لیکن یہ فائدے یا بینیفٹ انسانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو آیت ہے وہ ایک ہے قرآن مجید میں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے۔ یا پھر لام آیا لکم تم سب کے لیے، کم یعنی تمہارے لیے یا تم سب کے لیے۔ یہ کا کما کم، کم ہوتا ہے تم سب، یہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے۔ تو لکم تمہارے لیے، یہاں جو لام ہے سخر لکم میں یہ لام برائے منفعت ہے یا بینیفٹ والا لام، کہ یہ جو مسخر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اے انسانوں تمہارے لیے کر دیا ہے، تمہاری بینیفٹ کے لیے کر دیا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے سماوات میں اور جو کچھ ہے ارض میں۔ یہاں بھی الفاظ وہی ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اوپر تھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ ملکیت اللہ کی ہے، لیکن اس کو اللہ نے مسخر کیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو سخر لکم، اس نے مسخر کر دیا ہے تم سب کے لیے یا تمہارے لیے، تمہاری منفعت کے لیے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں لام ملکیت کا ہے، اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض میں لام جو ہے وہ بینیفٹ یا منفعت کا ہے، اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ طریقے سے لام ایک تعلیل کا بھی ہوتا ہے، کازیلٹی یا مقصد کا۔ اب ایک آیت ہے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور خلق کیا ہے اللہ نے سماوات و ارض کو، یا پھر سماوات و ارض ہے بالحق، حق پر مبنی، اور وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یا پھر لام آیا لِتُجْزَى، تاکہ، اس لیے کہ، یہاں یہ جو لام ہے یہ کازیلٹی یا مقصدیت کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کس مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ ان مقصد میں ایک مقصد ہے لِتُجْزَى، تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس، ہر نفس کو،
ہر جان کو، ہر شخص کو بدلہ دیا جائے بما کسبت، اس چیز کا جو اس نے کمایا یا جو اس نے کام کیے اس کا بدلہ دیا جائے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو سماوات و ارض ہیں، ان کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے، یعنی مکافات عمل۔ تو مکافات عمل بھی جو ہے وہ سماوات و ارض کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ جو سماوات و ارض ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ اور تخلیق سماوات و ارض کا ایک مقصد یہ ہے کہ مکافات عمل ہو، اور ہر شخص کو، ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے، یا اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں۔ آگے ہے کہ وَإِن تُبْدُوا، وَإِن، واو کا مطلب اور ان کنڈیشنل پارٹیکل ہے اگر، if، اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو، فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے، انفسکم تمہارے انفس میں، انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے، تو فی کا مطلب میں، جو کچھ بھی تمہارے نفس میں ہے یا نفسوں میں ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو، او یا تخفو ہو، یا تم اس کو خفیہ رکھو یا مخفی رکھو یا چھپائے رکھو، تو جو کچھ بھی دلوں میں ہے یا نفسوں میں ہے، چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا اس کو خفیہ رکھو یا چھپائے رکھو، یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا تمہاری، حساب لے گا تمہارا، بہی اس کے متعلق، اللہ اللہ، تو اللہ اس کے متعلق حساب لے گا، اس کا محاسبہ کرے گا۔ تو پچھلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل تھی کہ جو کائنات پوری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آسمان و زمین کو بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔ تو انسانوں کے اندر جو دل میں گزرنے والے خیالات بھی ہیں، یہ بھی نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاہے جو تمہارے نفسوں میں ہے اس کو چھپاؤ تم یا اس کو ظاہر کرو، اللہ ہر شے کا محاسبہ کرے گا، ہر شے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اسی سلسلے میں دو اور آیتیں ہیں کہ کل آپ فرما دیجئے یا کہہ دیجئے، ان تخفو اگر تم خفیہ رکھو، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا سینوں میں ہے، یہاں صدور آ گیا، اوپر تھا فی انفسکم، یہاں آ گیا فی صدورکم، او تبدو ہو یا اسے تم ظاہر کرو، یا علم اللہ اللہ اسے جانتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے سینوں میں بغض ہو یا کینہ ہو یا حسد ہو یا محبت ہو یا شفقت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو کچھ دلوں میں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے ہم اس کو ظاہر کریں یا اس کو ظاہر نہ کریں، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور مکافات عمل ہونا ہے۔ ان تبدو شیئن اگر تم ظاہر کرو کسی شے کو، او تخفو ہو یا اس کو خفیہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو بے شک ہم کوئی چیز خفیہ رکھیں، دلوں میں رکھیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور اس کا محاسبہ بھی کرے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھ سے کی ہوئی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے ہر دل میں گزرنے والے خیال اور ہر کیے گئے عمل کی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور اس لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس کا اچھا اور مثبت نتیجہ نکلے، آؤٹ کم اس کا بہتر ہو، نہ کہ منفی۔ پھر آگے ہے وَيَغْفِرُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، فا کا مطلب دین یا پھر یا تو، یغفر وہ مغفرت کرے گا یا کرتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یغفر وہ مغفرت کرے گا، لمن یشاء جس کے لیے یا جس کو وہ چاہے گا، یہاں لام جو ہے وہ کے لیے کے معنی میں آیا ہے، تو جس کے لیے چاہے گا یا جس کی چاہے گا وہ مغفرت کرے گا۔ وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا،
من یشاء جسے وہ چاہے گا. اب یہ جو آیت ہے کہ جسے وہ چاہے گا اس کی وہ مغفرت کر دے گا اور جسے وہ چاہے گا اسے وہ عذاب دے دے گا، تو یہاں سے پھر الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا اللہ کے پاس کوئی کرائٹیریا یا کوئی اصول نہیں اس نے بنائے ہوئے، وہ ایسے رینڈملی لوگوں کو چوز کرتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی مشیت کے قوانین بھی بتائے ہوئے ہیں، اور بے شمار آیتیں ہیں مغفرت کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں، جہاں پہ کرائٹیریا بتائے ہوئے ہیں کہ کن لوگوں کو مغفرت اللہ کی مشیت کے مطابق ملتی ہے اور کن لوگوں کو اللہ کا عذاب ملتا ہے. تو اللہ رینڈملی چوز نہیں کرتے. تو ایک آیت مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے دی ہے کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، کہ جو اللہ کی جو بلیف سسٹم ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایات ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو بلیو نہیں کرتے، ان کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہے عذاب شدید. اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس کی ہدایات کے اوپر بلیو بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں، لہم مغفرت ان کے لیے ہے مغفرت. اب کرائٹیریا جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک کرائٹیریا تو یہی بتا دیا کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو ریجیکٹ ہی کر دیں گے ان کو عذاب ہے، اور جو اس کو بلیو کریں گے اور اچھے کام کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے. تو رینڈملی نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہت اس کی چاہت کے کچھ معیار ہیں اور کچھ کرائٹیریا ہیں جو قرآن مجید نے بہت تفصیل سے دیے ہوئے ہیں. اگر عذاب کی ساری آیتیں ہم اکٹھی کر لیں تو ہمیں عذاب کے کرائٹیریا مل جائیں گے. مغفرت کے بارے میں ساری آیتیں اکٹھی کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اور عذاب کن کن لوگوں کو دیتا ہے اور کن کرائٹیریا کے مطابق دیتا ہے. تو ایک یہاں پہ آیت جو ہے مثال کے طور پہ دی گئی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، شدید عذاب، اور جو مومن ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت. تو جہاں کہیں بھی میں یشاء آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کرائٹیریا یا کوئی اصول نہیں ہے ایسے رینڈملی یا ہیپ ہیزرلی اللہ کرتا ہے، بلکہ وہ اصول ڈھونڈنے چاہیے جو قرآن کے اندر ہیں، وہ مشیت کے وہ اللہ تعالیٰ نے کون سے قوانین بتائے ہوئے ہیں جن کے تحت وہ کام ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، واو کا مطلب اور اللہ پراپر نون ہے، اور اللہ علی اوپر یا پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قدیر ہے. اچھا، عام طور پہ قدیر کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے قادر. قادر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قدیر بھی عربی زبان کا لفظ ہے. قادر جو ہے وہ فاعل ان کے وزن پہ ہے، قدیر جو ہے فعیل ان کے وزن پہ ہے. تو قدیر کا ترجمہ قادر جو مناسب نہیں ہے، قدیر کا ترجمہ تو قدیر ہی ہونا چاہیے. اچھا، یہ آیت بھی ہے، اس سے بھی لوگوں کی الجھن ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ چونکہ آل پاورفل ہے تو جو مرضی وہ کر دیتا ہے، اس کے ہاں اس نے کوئی کرائٹیریا کوئی یارڈ سٹکس نہیں ہے، وہ بس جو مرضی آئے وہ کر دیتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے کہ اس نے ہر شے کے لیے کچھ پیمانے اور کچھ اندازے مقرر کر دیے ہوئے ہیں. یہ جو قدیر ہے اس کی جو روٹ ہے یا مادہ ہے قاف، دال اور را، اسی سے لفظ نکلا ہے قدر اور اسی سے لفظ نکلتا ہے قدرت. تو قدرت کا مطلب تو پاور ہے، لیکن قدر کا مطلب جو ہے وہ اندازہ اور پیمانہ ہوتا ہے. تو یہ جو قدیر ہے یہ قدرت رکھنے والا بھی ہے اور وہ قدریں یا پیمانے مقرر کرنے والا بھی ہے، اس کو بھی قدیر کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جن سے یہ چیز واضح ہو جائے گی. ایک آیت ہے قد، بے شک، جعل اللہ، اللہ نے بنائے ہیں، لکل شیء، ہر شے کے لیے، قدرن، ایک پیمانہ. اللہ نے بنایا ہے ہر شے کے لیے ایک پیمانہ یا ایک اندازہ. اب دیکھیں وہ واللہ علی کل شیء کے لیے وہاں بھی کل شیء آیا ہے، اور اس آیت میں بھی آیا لکل شیء قدرن. اللہ نے ہر شے کے لیے ایک قدر بنائی ہے، ایک اندازہ یا ایک پیمانہ بنایا ہوا، ایک کرائٹیریا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور پھر کل شیء، کل شیء آ گیا، ہر شے عندہ اس کے ہاں، بمقدار ایک مقدار کے مطابق ہے، اس کے ہاں ہر شے ایک مقدار کے مطابق ہے.
پھر اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے انہو کل شیء انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک، انا کا مطلب بے شک، کل شیء ہر شے، خلقناہ ہم نے خلق کی ہے یا خلق کیا اسے، بے قدر ایک قدر کے مطابق، ایک پیمانے کے مطابق، ہم نے ہر شے کو ایک پیمانے کے مطابق قدر خلق کیا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ خلق کل شیء، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تو قدیر کا جو مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ قدریں مقرر کرنے والا یا تقدیر مقرر کرنے والا، قدرت، ایسی شے کی قدرت رکھنے والا بھی، اور قدریں اور مقداریں مقرر کرنے والا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی قدریں اور پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس نے ہر شے کو بنایا اور اس کی ایک تقدیر بنا دی۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پانی کی تقدیر یہ بنائی کہ جب وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے تو وہ آئس میں بدل جاتا ہے اور فریز ہو جاتا ہے۔ جب وہی پانی جو ہے وہ 0 اور 100 کے درمیان ہوتا ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ جب وہی پانی جو ہے وہ 100 ہوتا ہے تو وہ بوائل کر جاتا ہے، اور 100 پہ ہوتا ہے تو بوائل کر جاتا ہے، اور پھر وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قانون اللہ چینج نہیں کرتے، ہمیشہ پانی جو ہے وہ 0 پہ ہی فریز ہوگا، ہمیشہ پانی جو ہے وہ 100 پہ بوائل ہوگا، اگر وہ 100% خالص پانی ہے تو اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اچھا، اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہی پانی وہ فریج میں رکھے تو اس کو فریز کر لے، وہی پانی وہ چولہے پہ رکھے اس کو بوائل کر لے تو اس کو ویپر فارم میں کنورٹ کر لے، اس سے اسٹیم بنا لے۔ تو وہ جو پراپرٹیز ہیں ہر شے کی اللہ تعالیٰ نے فکس کی، اس کے کریکٹرسٹکس، وہ ہے اس کی تقدیر جو اس کے لیے فکس کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سبسٹانسز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر ایک کے کریکٹرسٹکس جو ہیں یا پراپرٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فکس کر دی ہوئی۔ اب ان پراپرٹیز کو اس بروئے کار لاتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے انسان ان سے مختلف فوائد حاصل کر سکتا ہے، مختلف چیزیں بنا سکتا ہے، لیکن یہ جو ان چیزوں کے خواص جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، اپنے خود بخود چینج نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے، ہائیڈروجن کے دو لگے H2، دو مالیکیول، اور آکسیجن کا ایک، تو یہ واٹر بن جاتا ہے۔ اگر ان کی یہ ریشو مقدار فرق پڑ جائے، H2O2 ہو جائے، تو یہ ہائیڈروجن پر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدریں، پیمانے فکس کیے ہوئے ہیں ہر شے کے، کہ اگر ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ میں اس ریشو سے مکس ہوگا تو یہ کمپاؤنڈ بنے گا، ٹھیک ہے؟ یا کچھ ویریبلز یا جو ان پٹ فیکٹرز ہیں یا کچھ جو کازز ہیں ان کا یہ کمبینیشن ہوگا، یہ فیکٹرز یا یہ ویریبل اس ریشو سے کمبائن ہوں گے تو پھر یہ آؤٹ کم آئے گا۔ تو ہر ان پٹ ویریبل کے کمبینیشن کا ایک آؤٹ پٹ جو ہے یا آؤٹ کم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہوا۔ اور لیکن یہ جو ان پٹ ویریبل کے کمبینیشن ہے، یہ انسان کے کو بھی طاقت دی ہے کہ وہ ان میں چینج کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے کہ مختلف ایلیمنٹس کو کمبائن کرے یا مختلف کمپاؤنڈس کو کمبائن کرے، ان کو باہمی ریئیکٹ کروائے اور نئے نئے کمپاؤنڈ بنائے۔ لیکن کس ریشو سے مکس ہونے سے کیا بنے گا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے۔ ان کو مکس کرنے کا اختیار جو ہے مختلف ریشوز میں یہ انسان کو دیا ہوا ہے، وہ جس مرضی ریشو میں فکس کر دے۔ تو وہ جو فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو چینج کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور ان چینج کرنے سے کس ریشو میں کیا بنے گا یہ چیز پہلے سے طے کر دی ہوئی ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہیں، if والا پارٹ انسان کے اختیار میں ہے، اور اس کے بعد جب then والا پارٹ ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ جو کاز ہے اس کاز کے جتنے ویریبل ہیں ان ویریبل کو کنٹرول کرنا انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سماوات و ارض میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی چیزوں کے جتنے بھی سبسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ویریبلز ہیں ان کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے تابع تصرف لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن کس کمبینیشن سے کیا بنے گا وہ ہر کمبینیشن کا آؤٹ کم جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اس ریشو سے جب مکس کریں گے تو وہ پانی بنے گا ہی بنے گا۔ تو
وہ مکس کرنا ہمارے اختیار میں ہے، یا پانی 100 پہ بوائل کرے گا ہی کرے گا، اب وہ ہیٹ دینا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ آل پاورفل ہے، اس کے پاس ہر شے کی قدرت ہے، لیکن ساتھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی قدریں اور پیمانے، کچھ یارڈ سٹکس، کچھ کرائیٹیریا بھی بنائے ہوئے ہیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو جو قدیر لفظ ہے اس کا معنی پاورفل بھی ہے، اور اس کا ساتھ ساتھ وہ بھی ہے کہ جو قدریں یا پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ تو اللہ is all powerful over everything, but at the same time Allah has made or defined different measures or criteria or yardsticks for everything. قد جعل اللہ لکل شیء قدر، ہر شے کے لیے اللہ نے ایک اندازہ یا پیمانہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ ہم چاہے جو مرضی کریں، تو اللہ چونکہ آل پاورفل ہے تو وہ اس کے ہاں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، وہ بس پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ہر شے کے لیے قدریں، پیمانے، کرائیٹیریا، یارڈ سٹک بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی جو مشیت ہے، من یشاء جہاں وہ کہتا ہے اس کے لیے بھی وہ بتاتا ہے قرآن مجید مختلف جگہوں پہ کہ اس کی مشیت کے بھی کون سے کرائیٹیریا یا قواعد ہیں یا اصول ہیں جو اس نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اصولوں کی خود خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اپنے کلمات میں تبدیلی نہیں کرتا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، وہ اپنے کلمات میں، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی اس کی سنت میں یا پریکٹس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، وہ کنسسٹنٹ ہے۔ تو یہ جو قدیر ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور فعیل کے وزن کے اوپر جتنے لفظ ہوتے ہیں ان میں ایک کنسسٹنسی اور ایک استقلال اور ایک ہمیشگی پیدا ہوتی ہے کہ اس ایسا ہی ہمیشہ ہوگا۔ اس نے جو قدریں بنائی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کے مطابق ہوگا۔ تو ایسی قدریں بنانے والا ہے جو پرماننٹ ہیں، پرماننٹ ایک مستقل اقدار ہیں جو اس نے دی ہوئی ہیں، مستقل قدریں دینے والا ہے جو چینج نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج پانی جو ہے 100 پہ بوائل کرے، کل 200 پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی سائنس کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ ساری ان کی سکسیس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سائنٹیفک لاز جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے۔ تو سائنس صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کو ڈسکور کرتے ہیں، لاز بنا نہیں سکتے۔ تو ہر شے اس کے لاز کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ لاز اللہ روز بروز چینج نہیں کرتا کہ آج ایک لا کر دیا، کل وہ پرسوں چینج کر دیا، تیسروں پرسوں کو اور چینج کر دیا۔ تو وہ کنسسٹنسی ہے اس کی قدروں اور پیمانوں میں۔ تو وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو H2O کا فارمولا ہے، جو پانی کا فارمولا ہے، یہ اس کی ریشو یہی رہتی ہے H2O۔ یہ چیز آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے۔ تو اس نے ایسی مستقل قدر، مختلف مستقل ریشو یہ بنائی ہوئی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج نہیں ہوتی۔ چینج ہوگی تو وہ کمپاؤنڈ، وہ والا کمپاؤنڈ نہیں رہے گا، وہ کمپاؤنڈ ہی اور ہو جائے گا۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، وہ پاورفل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ہر شے کے لیے قدریں، پیمانے، اندازے، کرائیٹیریا، یارڈ سٹکس وہ بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اب اگلی آیت ہے کہ آمن الرسول، ایمان لایا رسول۔ الرسول، یہ ال جس لفظ سے پہلے آ جاتا ہے، جس نام سے پہلے، تو اس کو کر دیتا ہے خاص۔ رسول کا مطلب ہوگا کوئی بھی رسول۔ یہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آئیں، تنوین آئے، تو وہ ہوتا ہے اس میں نکرہ۔ جب وہ تنوین ختم ہو جائے اور شروع میں ال آ جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو آمن الرسول، دی میسنجر بلیو، تو اس میں ذکر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری رسول ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ پراپر نون آ گیا۔ الرسول، دا میسنجر بلیو، ایمان لایا رسول۔ بی، آمنا کے بعد پریپوزیشن بی آئے تو اس کا ہوتا ہے کہ بلیو کرنا کسی کے اوپر، اور آمنا کا کے بعد پریپوزیشن لام آئے تو اس کا ہوتا ہے کسی پر یقین کرنا۔ تو آمن رسول بھی، ایمان لایا رسول بھی کس پر؟ ما انزلہ، جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، الا پریپوزیشن ہے اور ہی پروناؤن ہے، جو اس کی طرف نازل کیا گیا
رسول اس پر ایمان لایا، من ربہ جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمومنون اور سارے مومن بھی ایمان لائے۔ تو رسول اور مومن سارے ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا گیا رسول پر۔ اب رسول جو ہے وہ چونکہ وہ اس کے اوپر جو چیز نازل کی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی عقل کی پیداوار نہیں ہوتی، تو رسول خود بھی پہلے ایمان لے کے آتا ہے اس چیز پہ۔ صرف مومنین نے ایمان نہیں لانا ہوتا، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والا رسول خود ہوتا ہے۔ اور آگے ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل ہر ایک، یعنی رسول اور مومنین سب کے سب، ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ ہر ایک کے آگے ہی آیا، ملائکت ہی پروناؤن ہے، اس کے ملائکہ، و کتب ہی اور اس کی کتب، و رسول ہی اور اس کے رسول، یہ کس کے؟ اللہ کے۔ اچھا یہاں پہ چار چیزوں کا ذکر ہے جن کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ یہ چاروں چیزوں کا جو ہے نا وہ ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے، اللہ وہ ہستی ہے جو کائنات میں جو نظام بھی چل رہا ہے اس کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے، اور اللہ نے انسانوں کے لیے بھی قوانین اور ہدایات دے کے بھیجی۔ ان قوانین اور ہدایات کو لے کے جو آئے رسولوں کے پاس، وہ آئے ملائکہ، اور ملائکہ ہی جو ہے یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ملائکہ کے تھرو اللہ چلا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فورسز آف نیچر ہیں جس کے ذریعے سے پوری کائنات کا نظام کے قوانین بھی امپلیمنٹڈ ہیں، اور انسانوں کو بھی ملائکہ کے تھرو رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی قوانین و ہدایات دے کر بھیجے۔ اور کتب ان کے اندر وہ ہدایات اور وہ جو قوانین ہیں وہ ان کتابوں کے اندر ہے جن کا ایمان لانا ہے، اور رسول وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جنہوں نے ان قوانین اور ان ہدایات کے مطابق خود بھی عمل کیا، اور ان قوانین اور ہدایات کے مطابق معاشرے کو بھی تشکیل دیا۔ تو یہ ساری جو بلیف سسٹم ہے اللہ اور ملائکہ اور اس کی کتابیں اور اس کے رسل، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان، جہاں وہ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق ہی پھر بعد میں پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے آخرت میں، وہ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخر اس دنیا مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آخرت سے متعلقہ ہے۔ تو ساری چیز یہ ہے اس چیز کے بارے میں، یہ سارا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اللہ ایک ہستی ہے جو مالک الملک بھی ہے، اور جو انل حکم الا للہ، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں دنیا میں چل سکتا، اور وہ ہدایات اور قوانین جو ہے وہ دیتی ہے ملائکہ کے تھرو رسولوں کو، اور رسول جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور یہ سارے قوانین جو ہیں اس کی آخری کتاب میں جو ہے وہ سارے جمع ہیں، ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہو گیا بلیف سسٹم۔ اب اس بلیف سسٹم کے اوپر جو لوگ بلیو کرتے ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ نہیں فرق کرتے ہم بین مابین یا درمیان احد کسی ایک کے من رسلہ اس کے رسولوں میں، یعنی مومن یہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی امت ایسی نہیں بھیجی جس میں اس نے اپنا ہادی یا ہدایت دینے والا ایک رسول نہ بھیجا ہو۔ اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایمان لانے کی حیثیت سے ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ سارے رسل کے اوپر جو ہے وہ بلیو کریں، اور اس کے بعد پھر ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا سمینا، سنا ہم نے، و اطانا اور اطاعت کی ہم نے۔ اب یہ جو قوانین یا ہدایات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے، ان کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، یعنی ان کی اوبیڈینس۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بلیف سسٹم دیا ہے اس کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور قوانین دیے ہیں ان کی اوبیڈینس۔ تو جو ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہ خالی بلیو ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو لسن کرتے ہیں،
اور پھر اوبے کرتے ہیں ان ہدایات کو، ان قوانین، اور ان کی پھر یہ خواہش یا اس کی دعا یا آرزو یہ ہوتی ہے کہ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر، کہ اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا ہمارے رب، و الیک کا اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے یا ریٹرن ہے۔ یہاں لفظ ہے غفران، غین بے فا اور را، تو اس کا مطلب فرگیونس بھی ہے اور اس کا مطلب پروٹیکشن بھی ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے مغفر۔ مغفر جو ہے وہ یہ مغفرت اور مغفر کا ایک ہی معنی ہے، اور مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو۔ ہیلمٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے سے بچانے والی ایک چیز جو ساتھ پہ پہنی جاتی ہے، تو اس کے معنی میں، مغفرت کے معنی میں پروٹیکشن کا پہلو بھی ہے اور فرگیونس کا پہلو بھی ہے۔ تو جب ہم قوانین اللہ تعالیٰ کے ان کو سنتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اوبیڈینس کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی برائیوں سے بھی بچا رہتا ہے، اس کو غلط جو لائف سٹائل ہے اس سے جو ہونے والے نقصانات ہیں اس سے بھی وہ بچا رہتا ہے، اور آخرت میں وہ پھر عذاب سے بھی بچا رہتا ہے۔ تو یہ جو سمع و اطاعت ہے اس کو ساتھ لنک کیا گیا ہے فرگیونس اور پروٹیکشن کے ساتھ، کہ جی سمع و اطاعت کرتے ہیں مومنین، اور پھر ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی پروٹیکشن یا تیری ہی مغفرت چاہتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کے آنا ہے۔ آگے لا یکلف اللہ، نہیں مکلف کرتا یا تکلیف دیتا یا پابند کرتا یا ذمہ دار ٹھہراتا۔ لا جو ہے یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے، نہیں یکلف اللہ، اللہ تکلیف دیتا، تو یہاں اللہ پراپر ناؤن ہے، تو کسی فکرے میں یہ پتہ لگانا ہو کہ اس میں فائل کیا ہے، تو اس کے اینڈ پہ اگر دیکھیں، اگر پیش ہو، جیسے اللہ ہو کے اوپر آخر میں پیش ہے یا رفع کی حالت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس فکرے کا جو ہے وہ فائل ہے۔ اللہ نہیں مکلف کرتا، اللہ نہیں تکلیف دیتا، اللہ نہیں پابند کرتا، اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہراتا نفسن کسی نفس کو۔ تو اس کے آخر میں تنوین آئی ہے، دو زبر آئی ہیں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، تو ایک تو یہ وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کامن ناؤن ہے، یعنی اس کا ہوتا ہے کوئی بھی نفس، اینی سول، کوئی شخص یا ایک شخص، جیسے کتاب ان ہو اس کا ہوتا ہے کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور الکتاب اس کا ہوتا ہے دی بک۔ تو یہ نفسن اس میں آخر میں دو زبریں ہیں، تو یہ جب زبر آتی ہے نا اینڈ پہ تو یہ ہوتا ہے مفعول، تو اگر پیش ہے یہ ہوتا ہے فائل، اللہ فائل ہے اور نفسن جو ہے یہ مفعول ہے۔ اللہ مکلف نہیں کرتا کسی نفس کو، تو فائل اور مفعول جو ہے اس کا پتہ بھی فکرے میں لگ جاتا ہے اگر وہ فعل یا فکرہ ہو تو۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا، یہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، الا ایکسیپٹ وسعہا، اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، اس کی کیپیسٹی کے مطابق یا اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، یہ دونوں مطلب جو لوگوں نے کیے ہیں کہ اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا یا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، یا اس کی وسعت سے زیادہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف ڈالتا ہے، کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، تو اس کی وسعت یا کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وسعت کو بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ تو ذمہ داریاں اللہ نہیں ڈالتا اس سے زیادہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اور اس ذمہ داریوں سے اس کی کیپیسٹی پھر بڑھتی بھی ہے۔ تو اگر ذمہ داریاں بالکل ہی نہ ڈالی ہیں تو پھر وہ کیپیسٹی بڑھتی بھی نہیں ہے۔ تو دونوں اس کے مفہوم جو ہیں وہ ہمیں مختلف تراجم میں ملتے ہیں، کہ یہ اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اور ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ اس کی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں یا جو پابندیاں لگائی ہیں قرآن مجید میں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھے گی، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی ہے، آپ کے نفس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کیا ہے مختلف چیزوں کا یا ذمہ دار ٹھہرایا ہے یا جو احکامات دیے ہیں، اس سے آپ کی نفس کی کیپیسٹی بڑھے۔ وسعہا
اٹس کیپیسٹی، یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے نفس کے لیے، تو نفس کی کیپیسٹی کے مطابق یا نفس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مکلف کرتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا پابندی لگاتا ہے یا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نیکسٹ ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. یہ لہا اس کے لیے ہے، ہا وہ نفس کے لیے پروناؤن آیا، نفس کی جگہ پروناؤن ہے اٹ، لہا. اب یہاں لہا اور علیہا کو پہلے کمپیئر کریں. لام جو اور اللہ کے مقابلے میں جب لام آتا ہے تو لام فائدے والا ہوتا ہے اور اللہ اگینسٹ کے لیے ہوتا ہے یا ذمہ داری کے لیے ہوتا ہے. تو لہا اس کے لیے ہے یا اس کے فائدے کے لیے ہے. ما کسبت جو اس نے کمائی کی، نیکی کی، وہ علیہا اور اس کے ذمے ہے یا اس کے اگینسٹ جائے گی یا وہ بھرے گا، مکتسبت جو اس نے برائی کمائی کی. اب کسبت اور اکتسبت کو بھی کمپیئر کریں. پہلے ہم نے کیا لہا اور علیہا کو کمپیئر. لہا ہے فار یا فائدے کے لیے، تو وہ جو نفس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ مکلف نہیں کرتا، اس نفس کے لیے ہے یا نفس کے فائدے کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اس نفس کے اوپر ہی اس کا وبال ہے اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو وہ اسی کے اگینسٹ جائے گا. تو لہا اور علیہا فار اینڈ اگینسٹ. ما کسبت اور مکتسبت، ایک تو فرق کسبت اور اکتسبت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیک کام اچھا کام ہے اس کے لیے کسبت کا لفظ ہے، اور جو برا کام یا بری کمائی ہے اکتسبت ہے. ایک تو یہ یہاں پہ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو. دوسرا فرق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکتسبت جو ہے وہ ایسا کام ہوتا ہے جو انٹینشنلی کیا جائے یا ایفرٹ سے کیا جائے، اہتمام سے کیا جائے. تو یہ جو کسبت ہے، جو جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ سے ان انٹینشنلی بھی کوئی چیز ہو جائے جو نیک ہو، نیکی کا کام ہو، تو اس کا بھی انسانی نفس کو فائدہ ہو جائے گا. تو کسبت ان انٹینشنل اور انٹینشنل دونوں طرح کے کاموں کے لیے آتا ہے. تو نیکی چاہے ان انٹینشنلی ہو جائے یا انٹینشنلی ہو جائے، دونوں کا فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا. لیکن برائی صرف جان بوجھ کے کی جائے اور اہتمام سے کی جائے تو پھر ہی اس کا گناہ ہوگا. اکتسابت، تو اکتسابت وہ کام ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جائے، اہتمام کے ساتھ اور ایفرٹ کے ساتھ کیا جائے. تو جو ثواب ہے یا جو فائدہ ہے، جو نفس کو فائدہ پہنچنا ہے، وہ چاہے ان انٹینشنل انٹینشنل کوئی بھی آپ سے اچھا کام صادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے تو اس نے کہا کہ جی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن برائی اگر ان انٹینشنل ہو جائے تو پھر اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں ڈالیں گے. جو انٹینشنلی کی جائے گی ایفرٹ اور اہتمام کے ساتھ، اسی کا گناہ ہوگا. تو ایک تو کسبت اور اکتسابت میں فرق ہو گیا، انٹینشن کا، ایفرٹ کا اور اہتمام کا. ایک اور فرق بھی ہے کہ کسبت ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فائدے کے لیے بھی ہوں اور دوسروں کا کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور اکتسابت ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، صرف اپنے فائدے کے لیے کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کام اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کیے جائیں، وہ آپ کے نفس کے اصل میں حقیقت میں فائدے کے لیے وہ ہیں. نفس کی جو گروتھ یا ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کاموں سے ہوتی ہے جو آپ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی جس میں سوچیں، تو کسبت. اور جس میں صرف ذاتی فائدہ سوچیں اور دوسروں کا نہ سوچیں، اس سے وہ آپ کے نفس کے جو ریئل بینیفٹ ہے یا اس کی جو گروتھ یا تزکیہ یا ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس کے لیے اتنے کارآمد نہیں ہیں جو صرف آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، جس میں دوسروں کا منفعت پوشیدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو کسبت اور اکتسابت میں فرق ہوا انٹینشن، ایفرٹ اور اہتمام کا، اور ایک یہ ہوا کہ وہ کام جو دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کیے جائیں اور ایک کام جو صرف اپنے فائدے کے لیے کیے جائیں. تو دونوں طرح سے انٹرپریٹیشن مختلف اس کو جو انٹرپریٹرز ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے. ہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. تو ایک ایک لفظ پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. لہا اور اس کے مقابلے میں علیہا، کسبت اور اس کے مقابلے میں اکتسبت، تو ان میں فرق کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا جب غور کرتے ہیں
لغات کو دیکھتے ہیں، مختلف ٹرانسلیشن کو کمپیئر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ان میں باریکی میں فرق کیا ہے۔ آگے ہے ربنا، ہمارے رب، نا پروناؤن ہے اور رب سسٹینر، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، لا نہ، ڈو ناٹ، تؤاخذ مواخذہ کر، نہ ہمارا، یہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر یا ہمیں نہ پکڑ، ان اگر، ان کنڈیشنل پارٹیکل ہے، ان نسینا، یہ نسیان سے ہے، اگر ہم بھول جائیں، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، نہ پھر ہم، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا خطا کریں ہم، تو اگر بھول سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اگر ہمارے سے بھول چوک ہو جائے تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ پھر آگے ربنا ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل علینا، یہ حمل سے ہے، نہ ڈال ہمارے اوپر، علینا ہمارے اوپر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ، کاف کا مطلب یہاں جیسا ہے، لائک، جیسا کہ، حملتا ہو، جیسے کہ تو نے ڈالا اسے، اسے پرونون ہے یعنی کہ وزن کو، الذین ان لوگوں پر، جو من قبلنا جو تھے ہم سے پہلے، کہ اے اللہ تم ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جیسا کہ تم نے ان لوگوں پہ اوپر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو بوجھ کے لیے یہاں پہ لفظ ہے اسرن، اسرن یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ کوئی فزیکل لوڈ نہیں ہے، یہ کوئی ویٹ رکھ دیا گیا ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے۔ اور اس بوجھ کی مثال یہ بھی ہے کہ جیسے ایک آیت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یا ان کے جو رول تھا اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اب انسانوں کے اوپر جو بوجھ ہسٹوریکلی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان میں تین طرح کی قوتیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر خام خواہ مختلف طرح کے بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں مستبد حکمرانوں کی طرف سے لگائی ہوئی ذمہ داریاں یا بوجھ، یا جرم و ظلم و ستم کا بوجھ، جبر و اکراہ کی چیزیں، یا یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو غیر ضروری رسم و رواج یا ایسی کوئی چیزیں ریچولز جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان کے اوپر فالتو بوجھ ڈال دینا، ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اپنی طرف سے کہہ کے وہ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال دینا۔ اور دوسرا جو سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے وہ بھی جو محنت کی چکی میں لوگوں کو پیستا ہے، تو سرمایہ دار لوگ ہوں یا وڈیرے ہوں یا سرداران قوم ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں، تو مختلف جو مستبد قوتیں ہوتی ہیں یہ انسانیت کے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالتی رہی ہیں ہسٹوریکلی۔ تو یہاں پہ دعا ہمیں یہ سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو پچھلی قوموں کے اوپر یا ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر جو مختلف مستبد قوتوں نے مختلف طرح کے بوجھ ڈالے ہوئے تھے، ظلم و ستم کے بوجھ یا خود ساختہ پابندیوں کے بوجھ یا اور بھی کسی طرح کے بوجھ، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں جو انسانوں نے انسانوں کے اوپر ڈال دی تھی، کہ اے اللہ تم ہمیں ایسے بوجھوں سے بچا اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال، اور نہ تو ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ ڈالا تو نے اسے ان پر جو ہم سے پہلے تھے۔ تو اب یہ بوجھ جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا بوجھ۔ اب اللہ ہر شے جو ہوتی ہے اللہ کے قوانین کے مطابق یا اس کے جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ منسوب اس کو اپنے نام سے کر دیتا ہے، لیکن جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے جو رولز ہیں
وہ ان کے تحت ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رول جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، جو قوموں کے عروج و زوال کے رول ہیں. جیسے بنی اسرائیل کی قوم کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جو فرعونوں کی غلام تھی. فرعون جو تھا وہ ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا تھا، سب کا وہ ٹائٹل فرعون ہوتا تھا. تو ان کی غلام قوم تھی. تو اس غلام قوم کے اوپر بے شمار قسم کے بوجھ ڈلے ہوئے تھے. لیکن اس قوم میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مبعوث کیے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے اس قوم کو آہستہ آہستہ ان کی غلامی سے، فرعونوں کی غلامی سے نکالا. پھر یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، آہستہ آہستہ وہ ان کو دنیا میں عروج حاصل ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ان کو بادشاہت، سلطنت اور بہت عروج ملا. اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم چھوڑ دی، تو پھر ان کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا. اور پھر ایک وقت تھا کہ آج سے 1000 سال کے قریب پہلے اگر دیکھیں تقریباً، تو ان یہودیوں کا کوئی دنیا میں کوئی ملک بھی نہیں تھا. ان کو وانڈرنگ جوز کہتے تھے، اور یہ پچھلی صدی میں ان کو یہ اسرائیل کے نام سے ایک ملک ملا. اس سے پہلے کئی صدیاں ان کا نہ کوئی ملک تھا اپنا، اور نہ ان کو کوئی عروج حاصل تھا. یہ دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے. اب پھر یہ عروج کی طرف ہے، گامزن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو دنیا میں عروج و زوال کے قوانین ہیں، اس کے مطابق ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، کیونکہ اس کے قانون کے مطابق ہی سارا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے پاس آئے، تو اس وقت دو سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی. اور یہ جو تھے، یہ تو عرب جو تھے، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ یا تجارت کرتے تھے یا بھیڑ بکریاں پالتے تھے. اور مدینے میں جو لوگ تھے وہ کوئی یہ زراعت پیشہ بھی لوگ تھے. تو یہ ان کا کوئی دنیا میں، اقوام عالم میں کوئی کام یا کوئی مقام نہیں تھا خاص. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی مدد سے ایک نقطے پہ ان کو یونیفائی کیا، ایک آئیڈیالوجی پہ، ایک نظریے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد یہی جو لوگ تھے، یہ آہستہ آہستہ ایک قوم بھی بنے مجموعی طور پہ، اور انہوں نے آہستہ آہستہ دنیا میں ترقی حاصل کرنی شروع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ 632 عیسوی میں ہو گئی، 632 میں. اور 712، آپ دیکھیں 712 کے قریب ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ یہاں ہندوستان میں آ گئے تھے. اور اسی جو 712 کے لگ بھگ انہی یعنی 8ویں صدی کے شروع میں وہ موسیٰ بن نصیر جو تھے، وہ آپ جو افریقہ کے ممالکوں تک پہنچ گئے تھے، اور طارق بن زیاد جو تھے وہ اسپین تک پہنچ گئے تھے. تو 100 سال کے کم عرصے میں ہی یہ جو دو سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور جو پرشین امپائر تھی، ان کے بھی کچھ حصے جو تھے نا وہ انہوں نے فتح کر لیے تھے، اور ان کو رائز ملا. تو یہ جو عروج و زوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے قوموں میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں. اس کی ہدایات کے مطابق جو چلتے ہیں ان کو پھر عروج ملتا ہے، اور پھر اگر وہ جو نہیں چلتے ان کو پھر زوال ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ منسوب اپنے آپ سے ہی کرتا ہے کہ یہ گویا اللہ ہی بوجھ ڈالتا ہے، یا اللہ ہی جو ہے وہ آزاد کرتا ہے، لیکن وہ اس کے قوانین کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دعا یہ سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ، نہ ڈال تم ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ ڈالا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، ہمارے رب، ولا، اور نہ تو ہم ملنا، نہ اٹھوا ذمہ داری ہم سے، ما لا طاقت لنا، وہ جو نہیں طاقت، لنا ہمارے پاس، بہی جس کی. اے اللہ، ہم سے ایسی ذمہ داری نہ اٹھوا جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں. فونا، اور درگزر فرما، عفو فرما، انا ہم سے، وغفر لنا، اور مغفرت عطا کر ہمارے لیے، برہمنا، اور رحم فرما ہم پر. یہاں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جن میں باریک سا فرق ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کیا فرق ہے. یہاں ایک ہے عفون، جس سے ہے لفظ وافو انا، معافی بھی اس سے لفظ نکلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہی فرگیونیس یا پارڈن کیا جاتا ہے. اور وغفر، مغفرت، اس کا مطلب بھی فرگیونیس یا معافی کیا جاتا ہے. اور رحم کرنا، کہ یا اللہ رحم، اس سے بھی انڈائریکٹلی بعض اوقات یہی مطلب یہ آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم کر. تو رحم کی اپیل بھی کی جاتی ہے کہ فرگیونیس کے لیے. تو اگرچہ اگر ہم
زیادہ ڈیپ نہ جائیں تو تینوں کا معنی جو ہے وہ کمپیشن، رحم اور فرگیونیس کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ان میں باریک سا فرق ہے۔ وہ فرق ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جب ان جو الفاظ ہیں ان کی ہم ایٹیمالوجی دیکھتے ہیں، ان کی روٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے میننگز کو، تو پھر ہمیں وہ فرق باریک سا نظر آ جاتا ہے۔ جیسے عفون ہے تو اس کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے، پرائمری معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایفیس کر دینا، مٹا دینا کسی چیز کو۔ جیسے افعال اثرو ایک عربی میں فقرہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے the trace, vestige اور footprint was or became effaced، یعنی جو اگر فرض کریں ریت کے اوپر آپ چل رہے ہیں سمندر کے کنارے تو اس کے اوپر فٹ پرنٹ ہے، اور اس کے بعد پانی اوپر آتا ہے تو وہ فٹ پرنٹ غائب ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں، یا وہ لائن آپ ریت پہ اوپر لگاتے ہیں تو بعد میں وہ لائن مٹ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ افعال اثرو، کہ وہ آثار جو ہے، وہ اثر جو ہے، یا جو فٹ پرنٹ ہے، یا جو وہ ٹریس ہے، وہ مٹ گئی۔ تو یہ مٹ گئی، تو اس سے یہ معافی کا کیا تعلق ہے؟ تو بیسیکلی یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نظر سے کی ہوئی خیانت اور دل سے گزرنے والا خیال، ہر ایک کا ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کی شخصیت پہ، اس کی پرسنالٹی پہ، اس کی خودی پہ، یا اس کے نفس پہ۔ اس نتیجے سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر اچھا کام کرے گا تو اچھا نتیجہ، اگر برا کام کرے گا تو وہ برا نتیجہ مرتب ہوتا ہے انسان کے نفس کے اوپر۔ تو جو برے کام ہیں ان کے اثرات اگر ضائع ہو جائیں، مٹ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں عفون۔ یعنی عفون ایسی معافی ہے جس میں جو انسان نے اگر کوئی برا کام کیا یا اسے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کے جو اثرات پڑے ہیں، نیگیٹو اثرات، اس کی پرسنالٹی پہ، اس کے سیلف پہ، اس کی خودی پہ، یا اس پہ نفس پہ، وہ اثر بھی مٹ جائے، تو وہ جو برا اثر بھی مٹ جاتا ہے، ایسی معافی فرگیونیس کو عفون کہتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ انسان کو کوئی کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا، اور زخم کے بعد آپ نے کوئی چیز اوپر ایسی لگائی کہ اس سے زخم کا نشان بھی جاتا رہا، تو وہ جو نشان بھی جاتا رہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب عفون ہو گیا۔ تو کوئی غلطی ہو گئی، اس سے جو نقصان ہوا نفس کے اوپر، اس کا اثر بھی جاتا رہے، تو یہ ایسی فرگیونیس جو ہے یہ عفون ہے۔ اور مغفرت کیا ہے؟ جیسے کہا کہ مغفر لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہیلمٹ کے لیے، ہیلمٹ ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے، تو یہ وہ ہے کہ حفاظت۔ مغفرت میں یہ ہے کہ آپ اس جو اثر ہے، جو نیگیٹو اثر ہے برے کام کا، اس اثر سے بچ ہی جائیں، پروٹیکشن یا پریکاشن۔ مثلا فرض کریں کہ اگر آپ کوئی کانٹوں والی چیز والا یا شارپ چیزوں سے کام کر رہے ہیں، تو آپ ہاتھوں کے اوپر اگر پہن لیتے ہیں گلوز، تو آپ پروٹیکشن سیکھ کر لیتے ہیں۔ یا آگ کے پاس اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ وہ فائر پروف گلوز پہن لیتے ہیں، یا آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ٹریول کرنے کے دوران اگر آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ بچ جاتے ہیں آپ حادثے سے۔ تو کسی غلطی کے برے اثر سے بچ جانا یہ مغفرت ہے۔ پہلے غلطی سے بچ جانا، اور پھر غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کے برے اثر سے بچ جانا، دونوں چیزیں کہ وہ یعنی اگر آپ کو کٹ لگ گیا ہے تو اس کا نشان پڑے ہی نہ، اور دوسرا ہے کہ پڑ گیا ہے تو بعد میں مٹ جائے۔ تو مغفرت یہ ہے، ایسی فرگیونیس ہے جس میں وہ کوئی برا کام انسان سے اگر ہو جائے تو اس برے کام کا اثر جو ہے اس سے ہمارا نفس بچا رہے، یہ مغفرت ہے۔ یا وہ برے کام کا اثر ہو ہی نہ، ٹھیک ہے جی۔ اور عفو یہ ہے کہ اگر کوئی اثر ہو گیا ہے تو بعد میں وہ مٹ جائے، وہ مٹ ہی جائے، بالکل اس کا نام و نشان نہ رہے۔ اور ورحمنا، یہ رحم اور کمپیشن ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو راحمن ہے لفظ، یہ نکلا ہے ماں کے بطن کا وہ حصہ جہاں پیدائش سے پہلے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کو رحم مادر کہتے ہیں۔ اور وہاں پہ بچے کی نشو و نما کا جتنا بھی نرشمنٹ کا سامان جو ہے وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے حفاظت کے ساتھ۔ تو جو نفس ہے انسان کا، اس کو صرف ہم نے
برائی کے اثرات سے بچانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی نرشمنٹ اور ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ورحمنا تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو جو ہمارے نفس کی جو نشو و نما کا جو سامان ہے، جو نرشمنٹ ہے، وہ بھی اس کو مہیا فرما حفاظت کے ساتھ. تو انسان کے برے اعمال کا جو نتیجہ نفس کے اوپر مرتب ہونا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مغفرت ہے. اس کے جو برے ٹریسز ہیں ان ٹریسز کو مٹانے کا نام عفو ہے، اور اس نفس کی نرشمنٹ کا سامان جو فردر ہے اس کے لیے پھر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامان ہے. تو اگرچہ ان کو اگر ہم کم ڈیپلی دیکھیں تو تینوں کا مطلب ہوگا معافی سے متعلقہ تھوڑا تھوڑا. درگزر کرنا یا پردن کرنا، مغفرت یا وغفر فرگیو کرنا، اور رحم کرنا یہ بھی پٹی یا مرسی کرنا. لیکن جب ڈیپ جائیں تو ان میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. تو انسانی نفس جو ہے جس کا تزکیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مین پرپز بتایا کہ انسان کی جو زندگی کا مین پرپز ہے، اس میں ایک پرپز یہ ہے کہ اس کی نفس کا تزکیہ ہو جائے اور نفس کی گروتھ ہو جائے، ڈیولپمنٹ ہو جائے. تزکیہ اس کا مادہ ہے زا کاف اور واو. زا کاف اور واو کا بنیادی معنی ہوتا ہے نشو و نما پانا، نمو پانا، گروتھ ہونا. تو اس کی نشو و نما کرنا اصل مقصد ہے. اب وہ نفس جو ہے اس کو برائی کے اثرات سے بچانا بھی ہے، اگر اثرات آ جائیں تو ان اثرات کو مٹانا بھی ہے، اور اس نفس کی نرشمنٹ بھی کرنی ہے تاکہ اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے. تو یہ عفو اور مغفرت اور رحم، ان میں تینوں چیزیں آتی ہیں کہ انسانی نفس یا خودی جو ہے اس کو وہ برائی کے اثرات سے بچانا بھی، برائی کے اثرات مٹانا بھی، اور اس کی نرشمنٹ کا سامان بھی مہیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں عفو بھی فرما، درگزر فرما، اور ہمیں مغفرت بھی عطا فرما، اور ہمیں رحمت بھی عطا فرما. تو تینوں چیزوں کی دعا کے بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اور آگے ہے انت مولانا، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. اب مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا ایک معنی ہے کارساز، حمایتی یا مددگار یا پروٹیکٹر، اور ایک معنی ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے، حلیف بھی ہے. اچھا، ہم عام طور پہ ہر مولوی کو مولانا کہتے ہیں، تو ہمیں مولانا ذرا کہتے ہوئے تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ ہوا مولا ہو، کہ اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اور یہاں بھی ہم اس جو دعا ہے اس میں کہہ رہے ہیں اللہ کو انتا مولانا، کہ اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو ہمیں ایسے ہی ہر بندے کو وہ اس سینس میں مولا نہیں کہنا چاہیے جس سینس میں اللہ کو ہم مولا کہتے ہیں، کارساز، حمایتی یا مددگار. تو ریئل جو مولا ہے وہ اللہ ہے، اور ہمیں اللہ کو ہی اس سینس میں، کارساز کی سینس میں، ہمیں اللہ کو ہی مولا کہنا چاہیے. اور باقی اس کا معنی ساتھی، دوست اور حلیف ہوتا ہے. تو وہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس جو کانٹیکسٹ ہے وہاں پہ ہے کارساز، مددگار. تو اس پروٹیکٹر یا کارساز یا مددگار کے معنی میں صرف اللہ ہی مولا ہے، انت مولانا. اور ہمیں ہر ایک کو مولانا کہتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس کو لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ باقی اس کو مین بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یا ایسے ہی کہہ رہا ہوں. مولانا، انت مولانا فن سننا، پس ہماری نصرت فرما. نصرت کا مطلب مدد بھی ہوتا ہے اور وکٹری بھی ہوتا ہے. تو اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہمیں ایڈ یا وکٹری دونوں عطا فرما. علل قوم الکافرین، ایسی قوم پر جو کافر ہے، جنہوں نے ٹروتھ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے، ڈس ایکنالج کیا ہوا ہے. تو یہ جو مخالفین ہیں ہمارے، جو ہمارے نظام کے بالکل اگینسٹ ہیں، ان کے اوپر ہمیں مدد بھی کر ہماری، اور ہمیں وکٹری بھی عطا فرما. تو یہ آج سورۃ بقرہ کی آخری آیت تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اگلی سورت سٹارٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.